بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دائز پر بیٹھے سارے افراد، ہمارے محترم بزرگ سیاسی حضرات، علماء، حجاج، نوجوان، گارجین اور جتنے ہمارے سامنے پنڈال میں بیٹھے ہوئے حضرات و خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں اور اس پورے محلے کے سارے افراد، رات بہت ہو چکی ہے، 11:15 ہو چکا ہے۔ میں خود اٹھ گیا تھا چونکہ مولانا سیف الدین صاحب، ندوی، عزیز گرامی یہ سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں، لہذا وہ اپنا حق ادا کر رہا تھا نبی کے فرمان کی شکل میں اس کی صورت میں۔ میں چند منٹ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ سب لوگ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، یہ دعا کی محفل ہے اور آخری وقت دعا ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 5 روز سے آپ مسلسل سن رہے ہیں، اور جتنا کچھ سنایا گیا اللہ پر یہیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ دعا کی تعلق سے برمحل ہوگا، بجا ہوگا کہ میں وہ جملہ نقل کر دوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اہل دل اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان سے جب لوگوں نے پوچھا ما بالنا ندعو اللہ ولا یستجاب لنا، کیا ہو گیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پر دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ نوجوانوں اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے سارے سیاستدانوں، تمام ذمہ دار، تمام لیڈران، تمام نوجوان، تمام ہماری ماں اور بہنیں، تمام ہمارے بھائی جتنے بھی موجود ہیں، غور سے سنیے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، دعا کی قبول ہونے کا نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا۔ سوال کیا تھا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پر دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے لوگوں کان کھول سنو، ہم سب اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں، اللہ کے حکام پر عمل کرتے نہیں۔ ہم سب رسول اللہ کو جانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے نہیں۔ ہم سب قرآن کو جانتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ہم سب جنت کو جانتے ہیں لیکن جنت کی طلب نہیں کرتے، اس کے راستے پر نہیں چلتے، جنت کے راستے پر نہیں چلتے۔ ہم سب جہنم کو جانتے ہیں پر جہنم سے پناہ نہیں مانگتے، ہم اس راستے سے بچتے نہیں، ہم اس راستے سے ہٹتے نہیں، اللہ سے پناہ نہیں مانگتے۔ ہم سب شیطان کو جانتے ہیں پر اس سے دور نہیں بھاگتے بلکہ ہم اس سے دوستی رچاتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کے پارٹی میں ہم جاتے ہیں۔ ہم سب اللہ کی نعمت کو کھاتے ہیں اور نعمت کو سمجھتے ہیں پر اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم سب جانتے ہیں موت کو جانتے ہیں لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا میری تیاری تو کچھ نہیں ہے پر اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، پھر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو موت کو جانتے ہیں پر موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم نے کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتے کہ ہمیں بھی اسے قبر میں جانا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے، سارے عہدے، ساری دولت، سارے پیسے، ساری توانائی، ساری بلڈنگیں، سارا سرمایہ، ساری طاقتیں ہاتھ میں، مردہ لاش ہوگی، بس 1.5 ہاتھ کی زمین ہوگی، کفن کی شکل میں کپڑا ہوگا، باقی سب دوسرے کی، ساری چیزیں چھوڑ کر جائیں گے۔ ہم نے کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ ہمارے اندر کتنے عیوب
ہیں. ہم اپنے عیوب کا خیال نہیں کرتے, اس کو دور کرنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے, اور دوسرے کو عیوب کو اچھالتے ہیں, دوسرے کے برائی کو بیان کرتے ہیں. یہ وہ باتیں تھی ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا, ایک لوگوں جب ہماری امت کا یہ حال ہوگا, مسلمانوں کا جب یہ حال ہوگا, قرآن پڑھنے والوں کا یہ حال ہوگا, نبی کی امتی کا جب یہ حال ہوگا, اللہ کے بندوں کا جب یہ حال ہوگا, مسلمانوں کا جب یہ حال ہوگا, تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اے میری ماں اور بہنوں, میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے نبی نے فرمایا, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے, وہ راوی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, عبادہ بن صامت تم 6 باتوں کی ضمانت دو, 6 باتوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھو, سچ بولنا, پہلی بات سچ بولنا, وعدہ خلافی نہ کرنا, امانت کو ادا کرنا, شرم گاہ کی حفاظت کرنا, نگاہ کو نیچے رکھنا, اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکے رکھنا. یہ 6 باتوں کی تم ضمانت دو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیاری بیٹی, لاڈلی بیٹی, چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا, بیٹی ذرا بتاؤ کہ ایک عورت کی, ایک خاتون کی سب سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ میری ماں اور بہنوں, ذرا غور سے سنو. اس خاتون نے, جنت کے سردار نے, جنت کی تمام عورتوں کا سردار کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ, سب جانتے ہیں. تو بیٹی نے جواب دیا اپنے باپ کو, ابو جان, جس خاتون کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو, اور نہ کوئی غیر محرم کی نگاہ اس خاتون پر پڑی ہو, یہ خاتون کی سب سے بڑی خوبی ہے. جب بیٹی کا یہ جواب سنا تو سینے سے لگا لیا اور فرمایا, ذریتم بعضها من بعض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت ہے اس مرد پر جس کی نگاہ اجنبی عورت کو دیکھے, اور لعنت ہے اس عورت پر جس کی نگاہ اجنبی مرد کو دیکھے. اللہ, ہم اصلاح معاشرہ کرتے ہیں, بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, یہ پیغام ہے, سن کر جائیے, اس پر عمل کیجیے. اور یہ حفاظ کرام جو آپ کے چہتے ہیں, آپ کے لاڈلے ہیں, آپ کی اولاد ہیں, آپ کے بچے ہیں, جیسا کہ مولانا سیف الدین صاحب نے کہا, یہ سماج کے بچے, جتنے بھی اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں. یہی احساس آپ تمام خواتین کا ہونا چاہیے, آپ تمام مردوں کا ہونا چاہیے, تمام نوجوانوں کا ہونا چاہیے, اور ڈائس میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کا ہونا چاہیے کہ سماج کی ہر بچی میری بچی ہے, ہر بچہ میرا بچہ ہے. اگر یہ احساس لے کر جائیں تو پھر کامیابی ہے, پھر پورا خرچ وصول ہے, پھر یہ رات رات بھر جگنا وصول ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں جو علماء کے وعظ سنے یہ وصول ہے. یہ وہ بچہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ایک تاج پہنایا جا رہا ہے, اس کو جن کے بارے میں آپ نے سنا, جو بچہ حافظ قرآن ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے اس سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی. آپ نے سنا, یہ وہ بچہ ہے جن کے بارے میں جو بچہ قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوگا. پھر ان کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ماں باپ کہیں گے, اے اللہ, یہ کس کے عوض میں, یہ کس خوشی میں, کس بدلے میں اتنا شاندار جوڑا پہنایا جس کا بدلہ پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی. اللہ کہے گا, یہ تیرے بچے کے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کے نتیجے میں. اور پھر جس بچے نے ناظرہ پڑھا, جس بچے نے قرآن ناظرہ پڑھا, ابھی سنا رہے تھے, تو اس بچے کے والدین کے اگلے پچھلے سارے گناہ صغیرہ اللہ پاک معاف کر دیں گے. اور جس بچے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے باپ کو قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح اٹھایا جائے گا. 14ویں رات کی چاند, پتہ ہے, سب سنتے ہیں, یہ ماہ کامل ہے, یہ بدر کامل ہے, پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک آسمان کی طرف دیکھیے, لیکن جب 14ویں کی رات ہوگی تو دن ہے, دن ہے, رات. کچھ نے کہا چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا, کل 14ویں کا چاند تھا, شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اتنا کھلتا تھا, اتنا چمکدار تھا کہ صحابہ نے آپس میں کمنٹ کیا, تب سے
تبصرہ کیا اور ذکر فرما رہے ہیں کہ کل 14ویں کا چاند تھا، شب پر رہا چرچا تیرا، آج بھی رات بھر نبی پاک علیہ السلام کا چرچا ہو رہا ہے، قرآن کا چرچا ہو رہا ہے، نبی کا چرچا ہو رہا ہے، جنت کا چرچا ہو رہا ہے، جہنم کا چرچا ہو رہا ہے، آخرت کا چرچا ہو رہا ہے، بھلائی کا چرچا ہو رہا ہے، برائی کی چرچا ہو رہا ہے، تو رات بھر چرچا تیرا، کچھ نے کہا چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 14ویں رات کے چاند کو ماہ کامل ہو جاتا ہے، بدر کامل ہو جاتا ہے، پورے شباب پر ہوتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے 14ویں رات کو چاند۔ پھر اس دن کی روشنی دیکھیے دن سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جن کا بچہ حافظ قرآن ہوا، مکمل کیا، اس کے بیاد کو قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح اٹھایا جائے گا، اور بیٹا سے کہا گا بیٹا پڑھ قرآن، بیٹا کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹا یہ آیت پڑھے گا، باپ کا درجہ بلند ہوگا، باپ دوسری آیت پڑھے گا، باپ کا دوسرا درجہ بلند ہوگا، بیٹا تیسری آیت کی تلاوت کرے گا، باپ کا تیسرا درجہ بلند ہوگا، یہاں تک کہ بیٹا کہے گا من الجنۃ والناس، قرآن پاک کی آخری آیت کی تلاوت بیٹا کرے گا، اور باپ کا درجہ بلند ہو کر آسمان میں 6666 آیت پر یہ ختم ہو جائے گا قرآن، مکمل ہو جائے گا قرآن، باپ کا درجہ اتنا بلند تو بیٹے کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ صاحب قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن کو رچایا ہے، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، تو پھر اللہ کی طرف سے انعام بھی ایسا ہوگا، حکم ہوگا اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی پر چڑھتا جا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہاں تک کہ 6666 آیت ہے، مکمل ہو جائے گی آیت، اور اس کی منزل ہوگی، سچ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اس سے بڑھ کر خدا کی قسم پوری دنیا میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رات بہت ہو گئی ہے، بہت ہی چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، بڑا مجموعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل لے کر جاؤ، جو کچھ کہا گیا ہے اس کو اپنی پوٹلی میں باندھ لو، اچرا میں باندھ لو، اچھی بات کو قبول کر لو، اور آج سے طے کر لو کہ اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں گے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے۔ ہر فرد، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر بچی، ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، ہر خاتون یہ پیغام لے کر اٹھے کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، پردہ کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی اپنی زبان پکڑ کر کہتا ہے سب سے خوفناک چیز یہ ہے، خوفناک چیز زبان ہے، زبان کو بچا کر رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ آج زبان کے ذریعے سے بڑا فتنہ ہو رہا ہے، زبان کے ذریعے سے میری بات آپ تک جا رہی ہے، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، الایمان یزید و ینقص۔ نبی نے فرمایا جب آخرت کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، نبی کی بات ہو تو ایمان بڑھتا ہے۔ ابھی ہمارا اور آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، لہذا یہ زبان ہے جو ایمان کی بات کرتا ہے، یہ وہ زبان ہے جو کفر کی بات کرتا ہے، وہی ایمان ہے۔ یہ زبان ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اور یہ زبان ہے جس سے کرپشن پھیلتا ہے، بدرشن پھیلتا ہے، نفرت پھیلتا ہے، سماج میں اور علاقے میں، پورے ملک میں تباہی آتی ہے۔ زبان کو خاص طور پر میری بہنوں اور میرے بہنوں اور میرے بھائیوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ کس بنیاد پر لوگ جائیں گے جنت میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے جو ڈرتا ہے اور اخلاق پیش کرتا ہے، سبھاؤ کے ساتھ پیش آتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، محبت کو بانٹتا ہے، پریم کو بانٹتا ہے، اخلاق کے اعلیٰ معیار پیش کرتا ہے، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ پھر فرمایا سب سے بری چیز اور سب سے زیادہ کس سبب سے جہنم میں لوگ جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاجوفان، الفم والفرج، الفم والفرج، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، رواه البخاری، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی لے لو
ضمانت لے لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اور بخاری کی روایت ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح روایت بخاری کی ہے. یہ پیغام لے کر جائیے اور ان بچوں کے لیے دعا کیجیے، اس ادارے کے لیے دعا کیجیے. سب لوگ ہاتھ اٹھائیے اور دل سے دعا کیجیے، اللہ پاک ہم سب کے آنے کو قبول فرمان. اور ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک دعا کا پورے عام کیا کہ ساری امت، نبی کی امت یہ آخری امت ہے. اب اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. نبی آخری نبی تھے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی نے ابھی یہ پیغام بھیجا سارے لوگوں کو کہ اس دعا کو دہراؤ. اور حضرت تقی مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ورلڈ لیول پر بڑے علماء اور ایک نمبر علماء میں شامل ہوتے ہیں، بڑے اکابر علماء میں ہیں، انہوں نے کہا، ان کو تاکید کر کے فرمایا خواب میں کہ تقی اس دعا کو تمام لوگوں کو پہنچا دو، سارے لوگ اس دعا کا ورد کرے کہ امت پر بہت برا دن آنے والا ہے. اللہ سے پناہ مانگو اور اس دعا کو سکھاؤ، اس کو عام کرو، میرے اس پیغام کو پہنچا دو. تو وہ دعا پڑھ لی آپ سب لوگ، وہ دعا پڑھ لی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ. یہ وہ دعا ہے جو نبی نے تلقین فرمائی ہے. اے اللہ میرے سارے چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، اے اللہ سارے گناہ کو معاف فرما دے، جو ظاہر میں کیا، جو باطن میں کیا، جو چھپ کر کیا، جو اکیلے میں کیا، جو دکھا کر کیا، جو چھپ کر کیا، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اگلے ہو یا پچھلے ہو. اے اللہ سارے گناہ کو معاف فرما. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی. ابھی یہ بہت عام ہو رہا ہے، اس لیے اس دعا کا آپ بھی اہتمام کریں، ہم بھی اہتمام کریں. اس دعا کے ساتھ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأوله وآخره وعلانيته وسره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اے بار الہ، آج رات دیر تک اللہ تیرا تذکرہ ہوا ہے، تیرے نبی کا تذکرہ ہوا ہے، تیرے عنوان سے یہ مجمع جمع ہے، تیرے عنوان سے یہ ادارہ قائم ہے، تیرے نام سے اللہ سارا مجمع ہے. ایک ایک فرد، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، حافظ، عالم، قاری، اے اللہ سیاستداں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اس امید پر کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ جو دکھا کر کیا، چھپا کر کیا، اس کو بھی معاف فرما، جو پہلے کیا، پچھلے بھی اگلے بھی، سب کو معاف فرما دے. اے اللہ مد اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مجمع کو بہت قبول فرما لے. اے اللہ اس مجمع میں جس کے دل میں جو تمنا ہے، جو ارمان ہیں، جن کے بارے میں درخواستیں کی گئی ہیں، نام لے لے کر کہا ہے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر ایک کے دل کا حال کو جانتا ہے، ہر ایک کے دکھ درد کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کی حقیقت کو جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو تو جانتا ہے. اے مولا کریم ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، ہم جس کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں عطا فرما، وہ ساری ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ غیب سے ہمارے لیے انتظام فرما. اے اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما. اے اللہ آسمان اور زمین کے سارے آفتوں سے حفاظت فرما، آنے والی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرما. ان مجمع میں جتنے بھی ان کے متعلقین ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ مستقلہ مستمرہ دائم عطا فرما. اللہ اس مجمع میں ان کے جو رشتہ دار، اعزا، اقربا، ساتھی، شاگرد، طلبا، خاندان کے افراد جو اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے بال بال مغفرت فرما. اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں اللہ ایمان پر سلامت رکھ اور ایمان پر خاتمہ مقدر فرما. اے اللہ جتنے ادارے ہیں، اللہ جتنے دینی مراکز ہیں، اللہ اسلام کے جتنے قلعے
محلے ہیں، جتنے مقابر ہیں، جتنے مساجد ہیں، جتنے دینی شخصیات ہیں، حفاظ ہے، حجاج ہے، اے اللہ علماء کرام ہے، اے اللہ تیرے دین کے اللہ داعی ہیں، اے اللہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین کو پھیلانے والے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ مرتے دم تک قبول فرما، اللہ اس ادارے کی رات دین دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان کے تمام اساتذہ کو قبول فرما، تمام اللہ اساتذہ طلبہ کو قبول فرما، اللہ ذمہ داروں کو قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ ڈائس پر بیٹھے ہیں سامنے موجود ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے آمین کہنے کو قبول فرما، اللہ سب کے محنتوں کو قبول فرما، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما، اللہ سب کے مدد کو قبول فرما، اللہ سب کے دل کے ارمان کو قبول فرما، اے اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جہالت کو دور فرما، برائی کو دور فرما، اے اللہ نور اور خیر اور علم کی روشنی ہر ہر گھر میں ہر ہر فرد کے سینے میں اللہ جگمگا دے، اللہ پورے خطے کو اے اللہ علم کے نور سے منور فرما دے، اللہ پورے ملک کو اے اللہ علم کی روشنی سے مالا مال فرما دے، اے اللہ پوری دنیا کو اے اللہ برائی سے بچا لے، اے اللہ برے راستے سے بچا لے، نوجوانوں کو سمجھا دے، نوجوانوں کی ہدایت فرما دے، ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی ہدایت نصیب فرما دے کہ ہمارے نوجوان اے اللہ بہت بگڑ گئے ہیں، اے اللہ تیرے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اے اللہ شیطان نے جھنڈا لے لیا ہے، اے اللہ پورا معاشرہ سڑ رہا ہے، اے اللہ بدبو آ رہی ہے، اے اللہ آگ میں جل رہا ہے، اے مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے آقا تو شفقت کی نگاہ دیکھ لے، تو کرم کی نگاہ ڈال دے، اے اللہ ہم سارے گنہگاروں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان نوجوانوں کی ہدایت فرما دے، نوجوان بچوں کو ہدایت فرما دے، ان کی ماں اور بہنوں کو ہدایت فرما دے، اے اللہ ہمارے اولاد کو ہدایت فرما دے، اے اللہ ہمارے ایسا اقربا کو ہدایت فرما دے، اے اللہ پورے انسان کو پوری انسانیت کو اللہ ہدایت دے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام انسانوں کو ہدایت فرما، تمام انسانیت کو اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو موجود ہیں اے اللہ صراط مستقیم پر اللہ ان کو جما دے، اے اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جن کا گود خالی ہے ان کو اولاد صالح سے اللہ عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، اللہ گھروں میں رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق وافر عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ کسب حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اچھی تربیت فرما، اللہ اچھی پرورش فرما، حلال رزق سے پرورش فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کا وعید ہے، اللہ اس وعید سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنے سے رہ گئے بغیر مانگے ہوئے اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے، اے اللہ ہماری سب کی دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ دیکھیے جانے میں بہت احتیاط برتیے، جو ترتیب ہے جو نظام ہے اس کو محفوظ رکھیے، ہڑبڑ نہ مچائیے، جو کچھ سنا اس پر عمل کیجیے خدا کے واسطے، اور انسانیت کا ثبوت دیجیے، آپ کی بہنیں ہیں مائیں ہیں ان کی عزت و احترام کا خیال رکھیے، ادنا بھی شکایت کا موقع نہ دیجیے۔ حضرات جیسا اعلان کیا گیا کہ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، ماں بہنیں انتظار کریں، ماں بہنیں اپنی جگہوں پہ رہیں، ماں بہنیں اپنی جگہوں پہ رہیں اور انتظار کریں، آپ کا جب دروازہ کھولا جائے گا تب آپ جائیں۔